باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. مواضع جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کے مجزوم ہونے کے مقامات کہاں کہاں پر، کن کن مقامات پر، کن کن جگہوں پر فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک، پہلا سوال متى یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کب مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک، جواب یجزم الفعل المضارع اذا سبقته احدى الادوات الجازمہ وهي قسمان، قسم یجزم فعلا واحدا وقسم یجزم فعلین. کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم ہوگا جب اس سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی ایک حرف مقدم ہوگا. جب فعل مضارع سے پہلے حروف جازمہ میں سے کوئی ایک حرف آئے گا. جب بھی فعل مضارع سے پہلے ادوات و حروف جازمہ میں سے کوئی ایک آ جائے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا. ٹھیک، وہی قسمان، ادوات جازمہ، حروف جازمہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ ادوات جازمہ ایسے ہیں کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. قسم، پہلی قسم یجزم فعلا واحدا. کچھ ادوات جازمہ ایسے ہیں، ادوات جازمہ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ یجزم فعلا واحدا، ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. وقسم یجزم فعلین، اور دوسری قسم ان ادوات کی ہے جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک، دوسرا سوال تو یہ سمجھ میں آ گیا، جب فعل مضارع سے پہلے ادوات جازمہ میں سے کوئی ایک آئے گا تو فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا. اب جو فعل مضارع، وہ ادوات جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ان ادوات کی قسم ہے کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، دوسرے وہ ادوات ہیں جو دو فعل کو جزم دیتے ہیں. کم ہی الادوات الجازمہ فعلا واحدا، وہ ادوات جازمہ کی جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ ایک فعل کو جزم دینے والے حروف جازمہ کتنے ہیں؟ ٹھیک، جواب الادوات الجازمہ فعلا واحدا اربع وہی. کہہ رہے ایک فعل کو جزم دینے والے حروف جازمہ چار ہیں. چار ایسے حروف جازمہ ہیں کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. لم، لما، لام امر، لائے نہیں. لم، لما، لام امر اور لائے نہیں. لم جیسے لم یذهب احد. ٹھیک، لم یذهب، یذهب فعل مضارع ہے، اس سے پہلے ادوات جازمہ میں سے، حروف جازمہ میں سے ایک حرف آ گیا لم. فعل مضارع جو یذهب تھا وہ کیا ہو گیا؟ لم کی وجہ سے یذهب، لم یذهب. ٹھیک، اور یہ لم ان ادوات میں سے ہے جو ایک فعل کو جزم دیتا ہے. دوسرے ہے لما جو ایک فعل کو جزم دیتا ہے، جیسے تعلم اخی القراء ولما یکتب. ٹھیک، شاہد مثال یہاں ہے لما یکتب. کیا ہے؟ اصل میں تھا یکتبو. ٹھیک، حروف جازمہ میں سے لما آ گیا، مجزوم ہو گیا.
اور یہ لما ایک فعل کو جسم دیتا ہے. لام الامر، لام امر جیسے لتطب نفسک، لتطب نفسک شاہد مثال کیا ہے؟ لتطب ہے کہ لام امر کی وجہ سے مجزوم ہو گیا ہے، اور یہ بھی ایک ہی فعل کو جزم دیتا ہے لام امر. لن ناہیہ، لائے ناہیہ تو نہیں کے لیے لا آتا ہے، جیسے لا تیأس، مجہول کو مجزوم. ہاں بھائی، جس طریقے سے یہ ادوات جازمہ فعل مضارع معروف اور معلوم کو جزم دیتے ہیں، ویسے ہی اگر فعل مضارع مجہول ہو. میں اس کی کتاب پڑھنے میں مقدماتی نام پڑھ لیا ہوں، سعدیہ یہ ہدایہ، مگر میں نے آج تک کسی میں یہ نہیں پڑھا کہ فعل مضارع مجہول کو بھی مگر مجزوم کرتا ہے. ابھی نہیں، یہ کلی طور پہ یہ کہا نا کہ فعل مضارع کو، اب چاہے فعل مضارع معلوم ہو چاہے مجہول. چاہے لم یذہب ہو چاہے لم یذہب. ٹھیک. لا تیأس من رحمت اللہ، شاہد مثال تیأس ہے. ٹھیک، کہ لائے نہیں آیا ہے اس سے پہلے، تو اس لائے نہیں نے کیا ہے؟ جزم دے دیا ہے فعل مضارع کو. تو یہ چار ادوات جازمہ لم، لما، لام امر، لائے نہیں ایسے ہیں کہ جو صرف ایک فعل کو جزم دیتے ہیں. ٹھیک مولانا. اب آئیے فوائد. یجوز وقوع لم بعد ادات الشرط، بڑے غور سے پڑھنا دقت کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ لم ادات شرط کے بعد واقع ہو، یہ بات جائز ہے. جائز ہے کہ لم ادات شرط کے بعد، حروف شرط کے بعد واقع ہو. یعنی ہو سکتا ہے کہ لم سے پہلے کوئی ادات شرط آ جائے، اس کے بعد لم آئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جائز ہے یہ بات. لم سے پہلے ادات شرط آ جائے، یوں کہا جائے ادات شرط کے بعد لم واقع ہو، یہ بات جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. جیسے ان لم تزرنی اعتب علیک، شاہد مثال کیا ہے؟ ان. دیکھیں لم حرف جازم، اس سے پہلے ان شرطیہ آ گیا، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جائز ہے یہ بات کہ ادات شرط کے بعد لم واقع ہو. بخلاف لما فیکون المضارع مجزوما لفظا بلم ومحلا بان. کرے لما کے خلاف مولانا، لما کے خلاف کہ لما سے پہلے ادات شرط نہیں آ سکتا، صحیح نہیں ہے. اور اگر آ گیا، فرض کر لیں اگر لما سے پہلے ادات شرط میں سے کوئی آ جائے تو فعل مضارع لفظاً مجزوم ہوگا، لفظاً مجزوم ہوگا لما کی وجہ سے، اور محلاً مجزوم ہوگا ادات شرط کی وجہ سے. ٹھیک ہے مولانا. بات سمجھ میں آئی؟ خلاف لما، لما کے خلاف کہ ادات شرط کے بعد لما
واقع ہو، یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر فرض کر لیں صحیح بھی ہو تو کیا ہوگا؟ فَيَكُونُ الْمُضَارِعُ مَجْزُومًا لَفْظًا، بس اگر حرف شرط کے بعد لما واقع ہو تو ایسی صورت میں مضارع مجزوم ہوگا لفظاً بلم، لم کی وجہ سے. لفظاً مجزوم ہے لم کی وجہ سے، وہ محلاً بے ان، اور محلاً مجزوم ہوگا ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے مولانا، آگے بڑھیں. دوسرا فائدہ، لم و لما یقلبان معنی المضارع ماضیا کما مر، غیر ان لم تنفی الفعل فی الماضی مطلقا ولما تنفی فی الماضی متصلا بالحال فیقال لم یقم ثم قام ولا یقال لما یقم ثم قام. کہہ رہے ہیں کہ لم اور لما یہ دونوں ادات جازم یا حروف جازم کیا ہے؟ مضارع کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں. لم اور لما جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو لفظی اور اعرابی تبدیلی کے علاوہ معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرتے ہیں. فعل مضارع جو حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، یہ لم اور لما داخل ہونے کے بعد اسے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں. ٹھیک. ولم ولما یقلبان بدل دیتے ہیں معنی المضارع، مضارع کے معنی کو ماضی جن ماضی میں، کما مر، جیسا کہ آپ نے اوپر بھی دیکھا. جب یذہبو تھا تو وہ جاتا ہے یا جائے گا، حال یا مستقبل. لم آ گیا لم یذہب، تو اب ماضی منفی کا نہیں گیا. ٹھیک. غیر ان لم تنفی الفعل فی الماضی مطلقا، کہہ رہے کہ سوائے لم کے کہ لم مطلقاً ماضی کی نفی کرتا ہے. کیا کرتا ہے مولانا؟ لم مطلقاً ماضی منفی کا معنی دیتا ہے. مطلقاً ماضی منفی یعنی مطلق سے مراد چاہے قریب کا زمانہ ہو، چاہے بعید کا ہو، چاہے ماضی کلی طور پر. کہہ رہے کہ سوائے اس کے کہ لم تنفی الفعل، فعل کو منفی کر دیتا ہے ماضی میں، مطلقاً مطلقاً ماضی کی نفی کا معنی دیتا ہے. ٹھیک. ولما تنفی ہے فی الماضی متصلا بالحال، لیکن لما جو نفی کرتا ہے وہ اس ماضی کی نفی کرتا ہے جو حال سے متصل ہو، جو حال سے ملا ہوا، یعنی زمانے قریب. بات سمجھ میں آئے؟ ہاں. لم اور لما یہ دونوں مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ نفی میں تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن لم مضارع کو مطلقاً ماضی منفی میں تبدیل کرتا ہے، لیکن لما فعل مضارع کو کیا ہے؟ ماضی قریب کے نفی میں تبدیل کرتا ہے. وہ ماضی کے جو حال سے متصل ہو اس کی نفی کرتا ہے. جیسے آپ کہیں گے مثلا کہا جائے گا لم یقم قم مقام، وہ کھڑا نہیں ہوا پھر کھڑا ہوا. لم یقم وہ کھڑا نہیں ہوا، یہ ایک مطلق نفی ہے. تم مقام یعنی پہلے کھڑا نہیں تھا ابھی کھڑا ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ دیر کی بات ہو، کل کی بات ہو، پرسوں کی بات ہو، 2 گھنٹہ پہلے کی بات ہو، لیکن لا یقال، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لما یقم تم مقام، کہ وہ ابھی بھی کھڑا نہیں ہوا اور پھر کھڑا ہو گیا. غلط ہے. ٹھیک.
نمبر 3 لام الامر وللناہیہ تخلصان زمان المضارع الی الاستقبال، کہنے کہ لام امر اور لائے نہیں جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو فعل مضارع کو معنی مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں، یا یوں کہا جائے مضارع کو زمان مستقبل سے خالص کر دیتے ہیں، پھر وہ خالص مستقبل کا معنی دیتا ہے، حال کا معنی نہیں دیتا۔ ٹھیک مولانا؟ لام امر اور لائے نہیں زمان مضارع کو خالص کر دیتے ہیں مستقبل سے، یا یوں کہا جائے کہ لام امر اور لائے نہیں جب فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو زمان مضارع کو مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں۔ وَتَكُونَانِ لِلدُّعَاء، کرے کہ یہ دونوں لام امر اور لائے نہیں دعا کے لیے آتے ہیں۔ اذا کان المخاطب اعلی من المتکلم، کب دعا کے لیے ہوتے ہیں؟ دعا کا معنی دیں گے یہ دونوں، لام امر اور لائے نہیں دعا کا معنی دیں گے اس وقت جب مخاطب متکلم سے افضل اور برتر ہو۔ مثلا یہاں مثال دیں، میں ابھی متکلم ہوں، آپ مخاطب ہیں، اگر آپ لام امر یا لائے نہیں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ لام امر اور لائے نہیں دعا کا معنی دے گا، جیسے ربی فلتکن مشیئتک، ربی فلتکن وربی لا تواخذنی، ٹھیک؟ چلیں وَتَكُونَانِ لِلدُّعَاء، لام امر اور لائے نہیں یہ دونوں دعا کے لیے ہوں گے۔ اذا کان المخاطب، جب خطاب کرنے والا ہو اعلی من المتکلم، مخاطب کہیں مخاطب نہیں، مخاطب کہیں گے تو معنی صحیح نہیں ہوگا۔ اذا کان المخاطب، جس سے خطاب کیا جا رہا ہے جب وہ متکلم سے اعلیٰ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جس کے سامنے بات کی جا رہی ہے، جس کو ہم نے اپنا مخاطب بنایا ہے، جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر وہ متکلم سے بلند ہے تو یہ کیا ہوگا؟ دعا کا معنی دے گا۔ جیسے ربی، میں متکلم ہوں، میرا مخاطب کون ہے؟ اللہ ہے، تو متکلم کیا ہے؟ ادنا ہے اور مخاطب اعلیٰ ہے۔ جب مخاطب اعلیٰ ہو متکلم سے تو پھر دعا کے معنی میں لیا جائے گا، فلتکن یہاں دعا کا معنی دے گا۔ یا لا تواخذنی، ربی لا تواخذنی، لائے نہیں آیا ہوا ہے، لائے نہیں آیا ہے، اور اس خطاب میں مخاطب متکلم سے اعلیٰ اور افضل ہے، لہذا یہاں دعا کا معنی دے گا۔ چلے بقیہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی۔